بلکہ یہ اس کا قول ہے جس کو پروردگار عالم نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی وما ینطق عن الہویٰ کہا کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اب رسول اسلام نے فرمایا مولا کائنات کے لیے کہ العلی مال حق، الحق و مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو رسول اسلام نے بتانا لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ جو حکم الہی ہو رہا ہے وہی انجام دے رہے ہیں۔ اب اگر رسول امام حسین کے لیے کوئی حدیث بیان کرے، اب اگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی حدیث بیان کرے، جیسے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو عزیزان گرامی جو رسول اسلام نے فرما رہے ہیں یہ بذات رسول نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ جو رسول کہہ رہا ہے وہ رسول کی زبانی نہیں ہے بلکہ کلام خدا کا ہے، زبان محمد کی ہے۔ اب رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ احب اللہ من احب الحسین، کہ اے رسول اسلام جو امام حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کرنا۔ پھر فرمایا ابغض اللہ من ابغض الحسین، کہ اے رسول اسلام جو امام حسین سے بغض رکھے اے اللہ تو اس سے بغض رکھنا۔ اب سمجھ میں آیا؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ ایک دوست وہ ہوتا ہے، دنیاوی دوست وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست پریشان ہو جائے تو اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے اگر انسان ایک دوسرے کی دوست، ایک دوسرے کا دوست جو ہے اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا، اب اگر جس کا دوست خدا ہو جائے، غور کر رہے ہیں، جس کا دوست خدا ہو جائے، اب آپ غور کریں دنیاوی دوست وہ ہوتا ہے جو محدود قوتوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، پر پروردگار عالم وہ ہے جو لامحدود قوتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد محمد وعجل فرج۔ غور کریں دیدان گرامی کہ امام حسین ہیں کون؟ سنڈے کو انشاءاللہ دیدان گرامی سفر کی 20ویں تاریخ ہے، اس میں 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام مومن کی کچھ علامتیں بیان کری ہے۔ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ پہلی مومن وہ ہوتا ہے جو 40 زیارت 40 پڑھتا ہے۔ غور کریں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزے جو ہے، روزے عاشور جو ہے 20 سفر کو جو ہے 40 امام حسین کا، تو آپ حضرات زیارت 40 ضرور پڑھیں کیونکہ وہ مومن کی نشانی ہے۔ اور عزیزان گرامی 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی وہ نشانی ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جو ہے یہ مومن کی علامات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومن کی وہ علامت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے۔ آپ غور کریں، ایک نماز وہ ہوتی ہے جہر ہوتی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو اخفاتی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ایک بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے بلند آواز سے آپ پڑھیں گے صبح کی نماز اور مغرب اور عشاء کی، اور جو ہے آہستہ سے جو پڑھنا ہے اس میں بھی جو ہے بلند آواز سے آپ کو پڑھنا، کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ مومن کی نشانی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، مغرب اور عشاء اور صبح، تو بلند آواز سے پڑھیں تاکہ لگے کہ انسان پڑھا لکھا ہے۔ اگر عزیزان گرامی کوئی نہیں پڑھتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے مسئلہ نہیں جانتا ہے۔ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے عزیزان گرامی آج کے دور میں۔ آپ غور کریں، واجب جو عزیزان گرامی، واجب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک واجب وہ ہوتی ہے عزیزان گرامی جسے کہا جاتا ہے واجب تخیری۔ غور کر رہے ہیں، واجب تخیری مطلب یہ کہ اختیار ہے آپ کو، جیسے نماز جمعہ، نماز جمعہ کیا ہے؟ تخیری اختیار ہے آپ کو، یا نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے، لیکن عزیزان گرامی بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ قائم کرے، کیونکہ غریبوں کی عزیزان گرامی کیا ہے؟ عید قرار دی گئی ہے جمعہ۔ جمعہ کیا ہے؟ غریبوں کے لیے عید ہے عزیزان گرامی۔ بہرحال جمعہ کی فضیلت جو عزیزان گرامی بہت زیادہ ہے،
یہ جمعہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے. ایک ہوتا ہے دیدان گرامی مستحب، اور جو مستحب سے بھی بالا ہوتا ہے دیدان گرامی، بلند ہوتا ہے، جو واجب کے قریب ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت مؤکدہ، جس کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے. اور ایک واجب وہ ہوتا ہے دیدان گرامی جسے واجب کفائی کہتے ہیں، جو فرداً سب پر واجب ہے، لیکن کسی ایک کے انجام دینے سے وہ واجب ساقط ہو جاتی ہے. وہ واجب کون سی واجب ہے؟ جسے واجب دیدان گرامی جسے کہتے ہیں نماز جنازہ. غور کر رہے ہیں، نماز جنازہ میں دیدان گرامی نہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال دیدان گرامی اگر کوئی نجاست میں بھی ہے تو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے واجب کفائی، جو اختیار ہے آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی دوسرا پڑھے گا. لیکن دیدان گرامی ایک وہ واجب ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے واجب عینی، جو فرداً سب پر واجب ہے دیدان گرامی، لیکن کسی ایک کے انجام دینے سے وہ واجب جو ہے ساقط نہیں ہوتا، کسی دوسرے کے اوپر جو ہے دیدان گرامی فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، سب پر واجب ہے، جسے کہا جاتا ہے نماز پنجگانہ. غور کریں، نماز پنجگانہ کے لیے دیدان گرامی قبر میں روایت میں تاریخ میں بتاتی ہے کہ جو قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کتنا جمع کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اہل و عیال کو کیسے رکھا، لیکن عزیزان گرامی جو قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، خمس نکالا کہ نہیں نکالا، زکات دیا کہ نہیں دیا. عزیزان گرامی اور روایت میں تاریخ میں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ روزے اربعین کے لیے چھٹے ماہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں عزیزان گرامی کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کے لیے عزیزان گرامی سال میں 2 مرتبہ قبر زیارت امام حسین کرنا چاہیے، اور جو غریب ہے عزیزان گرامی اس کو چاہیے کہ 1 مرتبہ قبر زیارت امام حسین کرے. کیونکہ عزیزان گرامی نیت کرنا آپ کا کام ہے اور وسیلہ بنانا خدا کا کام ہے. بے شک نیت کرنا آپ کا کام ہے عزیزان گرامی. آپ دیکھیں کتنے لوگ عزیزان گرامی جو غریب ہیں، لیکن میں عزیزان گرامی آپ کو بتاؤں، میں جب ایران عراق گیا تھا عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں مولانا جو امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ وہ جو ہے ایران عراق جاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. اگر امیر عزیزان گرامی، جب میں ایران عراق گیا تھا تو عزیزان گرامی وہاں میں نے دیکھا امیر زادے سے زیادہ عزیزان گرامی غلام زادے وہ موجود تھے. نیت عزیزان گرامی کیا فرمایا خدا نے کہ اعمال بالنیت، ایمان کا دار و مدار نیت پہ عزیزان گرامی. اگر آپ کی نیت درست ہے تو انشاءاللہ ضرور عزیزان گرامی کربلا جائیں گے. غور کر رہے ہیں، یہ مجلس امام حسین میں آیا، نماز جمعہ میں آنا عزیزان گرامی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح عزیزان گرامی کربلا وہی جاتا ہے جسے امام حسین بلاتے ہیں، اور ہر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا عزیزان گرامی. لیکن عزیزان گرامی جسے امام حسین بلاتے ہیں وہ ضرور کربلا جاتا ہے. لہذا عزیزان گرامی کوشش کریں عزیزان گرامی اپنے کردار میں، اپنے رد و بدل میں، اپنے اعمال میں عزیزان گرامی آپ غور کریں. امام حسن علیہ السلام کے بعد شامی آیا، آنے کے بعد عزیزان گرامی کیا کہ امام حسن گالیاں دے رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ گالیاں دے رہا تھا عزیزان گرامی. امام حسن نے کیا فرمایا؟ کیا تیرے پاس کھانا نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کیا تم مسکین ہے؟ اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کپڑے دے دوں. بتائیے عزیزان گرامی آج کوئی کرے گا کوئی؟ لیکن عزیزان گرامی معاشرہ کیا الٹا ہے کوئی ایسا کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے اور آپ ان کو جو ہے تحفے تحائف دے، ایسا ہے کوئی؟ لیکن عزیزان گرامی امام حسن نے کیا فرمایا؟ کیا تیرے پاس کھانا نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس کپڑا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی جب یہ کردار دیکھا عزیزان گرامی امام حسن کا تو اس نے وہ کیا کیا؟ فوراً شامی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مولا پہلے میں جو ہے آپ سب سے زیادہ آپ کا وہ تھا دشمن تھا، لیکن عزیزان گرامی اب جب جا رہا ہوں تو مجھ سے جو ہے بہتر کوئی محب نہیں ہے آپ کا.
کوئی چاہنے والا نہیں ہے عزیزان گرامی. آپ غور کریں، کردار عزیزان گرامی بنانا چاہیے.